ہیلو اینڈ السلام علیکم۔ یقیناً ہماری یوٹیوب فیملی اپنے گھر میں خوش و آباد ہو کے خیر خیریت سے ہوگی اور کلاسک چینل پہ آنے والے تمام ناولز کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی ہوگی۔ تو جی میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول کی ایپیسوڈ، لیکن ناول کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ تو چلیں میں بڑھتی ہوں ناول ہم سفر تو بنے ایپیسوڈ 23 کی طرف۔ حویلی میں خوشیوں کی بہاریں آئی تھیں۔ حویلی کی اگلی نسل اس دنیا میں آ گئی تھی۔ اما بیگم اور وہاب شاہ خوشی سے آسمان میں اڑتا محسوس کر رہے تھے خود کو۔ وہیں خطیب نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ حویلی پر ایک بار پھر خوشیوں کی بہار اتری تھی۔ نین تارا کے دن بھی قریب آتے جا رہے تھے، ایسے میں دل اس کا سب سے زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ آسیہ کو سوپ دے کر اپنے کمرے میں آئی۔ احرام اپنی فائلز پر جھکا مصروف تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے قریب بیٹھتے دل نے اس کے بازو پر سر ٹکایا۔ نئے بزنس کا سیٹ اپ کرنا ہے تو اسی کی تیاری۔ گاؤں کا ہاسپٹل کب تک بنے گا احرام؟ دیکھیں ابھی آسیہ بھابھی کے لیے کتنا مسئلہ ہوا ہے اور اب نین کے دن بھی قریب ہیں۔ وہ متفقع سے اسے پوچھ رہی تھی۔ احرام نے گردن ترچھی کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیا، معنی خیز سے مسکراہٹ۔ جب تک ہمارا بیبی دنیا میں آئے گا تب تک تو اسپتال بن ہی جائے گا۔ اس کے شرارت بھرے انداز پر دل نے ایک مکہ اسے مارا۔ ویسے میں ایک بات سوچ رہا تھا دل۔ کیا؟ اس کے سنجیدہ ہونے پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ یار ابھی تک کچھ ہو کیوں نہیں رہا؟ ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ مکمل سنجیدہ تھا۔ دل کو سمجھ نہیں آیا وہ کس حوالے سے بات کر رہا ہے، اور جب بات سمجھ میں آئی تو اس کا دل کیا زمین میں دھنس جائے وہ۔ اس کے چہرے کی سرخی دیکھ احرام قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ بدتمیز ہیں آپ۔ اچھا سنو نا۔ اسے اٹھتا دیکھ احرام نے اس کا ہاتھ تھام اسے اپنے پاس بٹھایا۔ میں چاہتا ہوں خطیب کو پہلے بیٹا ہو۔ کیوں؟ اس نے تعجب سے اس کی یہ فرمائش سنی۔ تاکہ ہم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر سکیں، اور اگر ان کے ہاں بیٹی ہوئی پہلے تو پھر ہمیں جلد از جلد اپنے بیٹے کو دنیا میں لانا چاہیے۔ وہ اب بھی شرارت کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ احرام دیکھو دل، ہمیں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم محنت کریں گے تو احرار دنیا میں آئے گا نا۔ اپنی فائل سمیٹتے وہ مسروس انداز میں کہتے اسے اچھمبے میں ڈال گیا۔ کون احرار؟ ہمارا ہونے والا بیٹا، اور کون؟ اسے باہوں میں بھر بیڈ پر لٹاتے وہ اس پر حاوی ہوتے کہتا اس کے چھکے چھڑا گیا۔ احرام؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کی بولتی بند کر گیا۔ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے وہ مکمل اسے اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے۔ اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس کر وہ منمنائی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے نا بیوی؟ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ اب سرگوشی میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ چیٹر ہیں، باتوں میں الجھا کر اپنا مقصد پورا کرتے ہیں۔ ایسا تو نہ کہنا میری جان، آپ کے عشق میں ایسے پھنسے ہیں، ہم اب کیا کریں؟ بیچارہ سا منہ بناتے وہ اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا، اور اسے یوں ہنستے دیکھ احرام شاہ کے دل میں ایک سکون سا اترا تھا۔ زندگی نے اسے بہت خوبصورت تحفہ دیا تھا، اس کی صورت جسے کھونے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے دل۔ اس کی انگلیوں کے پوروں کو چومتے وہ اظہار محبت کر رہا تھا۔ اتنی محبت کہ میری آتی جاتی ہر سانس صرف اور صرف تمہارا نام لیتی ہے، اور جس دن انہوں نے تمہارا نام لینا چھوڑ دیا تو میں احرام! اس نے تڑپ کر احرام کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ احرام نے آہستہ سے اپنے ہونٹوں پر رکھ کے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی چومی تھی۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ اسے سخت خفا تھی۔ اچھا نا سوری، اب نہیں کرتا ایسی کوئی بات۔ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے احرام نے اس کے ماتھے کو چوما۔ چھوڑیں یہ کام اور آرام کر لیں، بہت دیر ہو گئی اب۔ اس کے آگے سے فائلیں سمیٹتے وہ اسے آرڈر دیتی احرام کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ جو حکم سرکار آپ کا، مگر اب کام سے ڈسٹرب کیا ہے تو اب تھوڑا یہاں دھیان دے دیں ہمیں۔ اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے وہ اسے پوری طرح بے بس کر گیا تھا۔ احرام کی شیو کی چبھن اور اپنے چہرے پر محسوس کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان دونوں کی ہنسی کی جل ترنگ پورے کمرے میں گونجی تھی، خوشیاں ان کے گرد رقصاں تھیں۔ شہر میں اس کی روٹین کافی بوریت بھری ہو گئی تھی۔ جب سے وہ شہر آئے تھے اسفند ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتا تھا۔ وہ رات گئے واپس آتا تھا اور وہ پورا دن بولائی پھرتی۔ ابھی وہ بیزار سی بالکونی کی سیڑھیوں پر بیٹھی چاند کو تک رہی تھی جب کھٹکے کی آواز پر اس نے گردن ترچھی کر کے پیچھے کی جانب دیکھا۔ وہ اسفند یار تھا جو کوٹ صوفے پر پھینکتے اس کے پاس آ کر سیڑھیوں پر بیٹھا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ اس سے پوچھتے وہ اٹھنے لگی تھی مگر اسفند اس کا ہاتھ تھام اسے روک گیا۔ زویا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ زویا کو اس کی شرمندگی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟
کیونکہ میں آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ جب میں یہاں آیا تھا آپ کے ساتھ تو میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بہت سارا وقت گزاروں گا، ہم اپنے رشتے کی شروعات کریں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا جیسا ہم نے سوچا تھا۔ اس لیے میں بہت اپسیٹ ہو گیا ہوں، سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کروں اور کیا نہیں کروں۔ آپ کچھ بھی مت کریں، آپ اتنا مصروف رہتے ہیں اس لیے نا، تاکہ آپ کا کام آگے بڑھ سکے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے اسون۔ اسون یار کا ہاتھ تھامے وہ شائستگی سے کہتی اسے پرسکون کرنے کی خاطر بولی، آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے وہ کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا، آج کے زمانے میں تو ہرگز نہیں۔ آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ وہ اس کی احسان مند تھی، یہ جان کر اسے نہ جانے کیوں عجیب سے احساس نے گھیر لیا۔ میں نے تم سے شادی کر کے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں نے تم سے شادی کی، ورنہ تمہیں تمہارے بھائی کی حرکت سے بچانے کے لیے میرے پاس 100 طریقے تھے۔ وہ خفا خفا سے انداز میں کہتا زویا کو اس دنیا کا سب سے پیارا انسان لگا تھا۔ یہ بات میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، آپ کو خود کو ایسے اداس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے وہ دائیں بائیں اس کا چہرہ ہلاتے ہنس کر بولی، مگر دوسری جانب وہ بہت سنجیدہ تھا۔ ہنس بھی دیں اب، ہنسنے پر ٹیکس نہیں لگتا شوہر جی۔ اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتے وہ شرارت پر آمادہ تھی، جبکہ مقابل کے ارادوں کی اسے ذرا بھی خبر نہ تھی۔ آپ جانتی ہیں مسز زویا، آپ ایسے کر کے اپنے لیے مصیبت مول لے رہی ہیں۔ اسون یار کے گھمبیر انداز پر اسے ناسمجھی سے اسے دیکھا، مگر پھر اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ فوراً سے اسون کے چہرے سے ہٹانا چاہے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی کلائی تھامے وہ اسے اپنے قریب کر اس کے چہرے پر جھکتا اس کی جان مشکل میں ڈال گیا۔ اسون، کچھ نہ کہیں، بس مجھے محسوس کریں۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ اسے خاموش کرواتا اسے مکمل اپنی دسترس میں لیتے دنیا بھلا گیا۔ بارش چھاج برس رہی تھی اور اندر اندھیرے کمرے میں وہ دونوں ایک ہی چھت تلے بیٹھے بھی ایک دوسرے سے اجنبی تھے۔ اقصیٰ نے گردن موڑ کر پلنگ پر لیٹے ابرار کو دیکھا، جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے شاید سو چکا تھا۔ فضا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابرار، سو رہے ہو؟ اقصیٰ نے ہولے سے اسے پکارا، مگر جواب ندارد۔ اس اندھیرے گھر میں اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ خود سے لڑتی وہ اٹھ کر اس باہر صحن میں آ گئی۔ کیا میں نے خطیب کو چھوڑ کر ٹھیک کیا ہے یا نہیں؟ خود سے سوال کرتے وہ وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی۔ ابرار کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اندر سے آتی کھٹکی کی آواز سے وہ چونکی۔ فوراً سے پہلے وہ اندر گئی تو ابرار کو پلنگ پر بیٹھے پایا۔ تم ٹھیک ہو ابرار؟ ٹھیک ہوں؟ میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں اقصیٰ؟ سب برباد ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں اور اب تم مجھ پر آ کر مسلط ہو گئی ہو، وہ بھی اپنے اس بچے کے ساتھ۔ کیا کروں میں، بتاؤ مجھے، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں میں؟ میرے سر پر ہوا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے، میرے پاس اپنے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو میں تمہیں اور تمہارے بچے کو کہاں رکھوں گا؟ وہ چٹخا تھا، اس کے لفظوں نے اقصیٰ کا دماغ کھولایا تھا۔ یہ کیا بچہ بچہ لگا رکھا ہے تم نے؟ ہاں، یہ بچہ صرف میرا نہیں ہے، تمہارا بھی ہے۔ مجھے کیا پتا؟ ابرار نے سر جھٹکا، مگر اقصیٰ سن چکی تھی۔ ابرار کے لفظ اس کے دماغ پر لگے۔ کیا بکواس کی تم نے؟ ہاں، تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ میرا دماغ مت کھا اقصیٰ، میرا کوئی موڈ نہیں ہے کہ میں تیرے منہ لگوں۔ تیری اتنی اوقات ہے بھی نہیں کہ تو میرے منہ لگ سکے۔ اور تو کیا سمجھتا ہے ابرار، اپنا گناہ تو میرے سر مسلط کرے گا، میں خاموش رہوں گی؟ یہ ساری باتیں بولنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی، اور نہ میں اتنی بے وقوف ہوں کہ ان لفظوں پر تجھے کھلا چھوڑ دوں گی۔ اگر اس بچے کو تو نہیں اپنائے گا تو میں بھی اسے نہیں اپناؤں گی۔ وہ غصے سے قراتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ابرار نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ مصیبت نے ہر طرف سے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ اپنے مسئلوں میں تھا، اوپر سے اقصیٰ اس کے سر پر کسی عذاب کی طرح مسلط ہو گئی تھی۔ مجھے کیسے بھی کر کے اسے جان چھڑانی ہوگی، وہ سوچ چکا تھا، اور اب بس اسے اس بات پر عمل کرنا تھا۔ جو کچھ اس نے سوچا تھا وہ اقصیٰ کو برباد کر سکتا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ صبح ہی ابرار نے اقصیٰ کو تیار ہونے کو کہا تھا، مگر اس کے بارہا پوچھنے پر بھی اس نے اقصیٰ کو نہیں بتایا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ سوال بعد میں کرنا، پہلے تیار ہو جا، وقت نہیں ہے میرے پاس، رات ہونے سے پہلے مجھے واپس بھی آنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جا، میں بس آتی ہوں۔ پچھلے کئی دنوں کی کشیدگی کے بعد ابرار کا موڈ اب ٹھیک ہوا تھا۔ اسی پر اقصیٰ نے شکر ادا کیا تھا، اور اب وہ اسے لے کر اپنے ساتھ باہر گھمانے لے جا رہا تھا۔ گھر سے نکل کر وہ شہر روانہ ہوئے تھے۔ اقصیٰ ابرار کے ساتھ ساتھ تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ کیا ہوا، اتنی بے چین کیوں لگ رہی ہے؟ ابرار، مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ تیرا وہم ہوگا۔ نہیں ابرار، میرا وہم نہیں ہے۔ دیکھ اقصیٰ، تیری وجہ سے پہلے ہی وہ احرام شاہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچا ہوں۔ اب تو مجھے مزید ٹینشن مت دے۔ تیرے ساتھ یہ سب احرام شاہ نے کیا ہے؟ تو اتنا پر یقین کیسے ہے ابرار؟ اس کے بھائی کو دھوکہ دیا تھا، اس نے سب برباد کر دیا ہے۔
وہ اسے بتائے جا رہا تھا اور اقصیٰ کے دل میں احرام شاہ کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے ڈر ہے اقصیٰ، کہیں وہ ہمیں جان سے نہ مروا دے۔ ابرار واقعی خوفزدہ تھا۔ ڈر تو اقصیٰ بھی گئی تھی مگر اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں اب روڈ پر اتر کر روڈ کراس کرنے کے لیے کھڑے تھے، جبکہ اقصیٰ کو مسلسل لگ رہا تھا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ چل آجا، روڈ کراس کریں۔ اسے کہتے ابرار نے اسے آگے کیا اور خود اس کے پیچھے آیا تھا، مگر اچانک کی سائڈ سے آتی کار تیزی سے ان دونوں کو ٹکر مارتی چلی گئی۔ اقصیٰ کا وجود اچھل کر دور گرا تھا۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے ایک شناسا چہرہ دیکھا اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اسپتال کے کوریڈور میں خطیب بے چینی سے ٹہل رہا تھا، جبکہ دل نماز روم میں نماز ادا کر رہی تھی۔ نین تارا کی اچانک طبیعت خرابی نے ان سب کے ہاتھ پیر پھلا دیے تھے۔ دل اپنے چیک اپ کے لیے احرام کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ وہ تو اپنی اولاد کی خبر سن ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو سکی تھی کہ خطیب نے کال کر کے نین کی طبیعت کا بتایا۔ وہ اسے فوراً سے پہلے اسپتال لایا تھا اور اب اندر نین تھی اور باہر بے چین خطیب شاہ۔ خطیب بھیا آپ تھوڑا بیٹھ جائیں، کب سے ایسے پریشان ہو رہے ہیں؟ نہیں دل، جب تک ڈاکٹر اس کی خیریت نہیں بتا دیتے میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ اندر تکلیف میں ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ احرام اور دل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں۔ اور پھر ایک صبر آزما طویل انتظار کے بعد ڈاکٹرز باہر آئی تھیں اور خطیب شاہ کو نعمت کی خوشخبری دی تھی۔ ڈاکٹر نین ٹھیک ہے نا؟ جی آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر اس نے شکر ادا کیا تھا۔ وہیں دو حاسد نظروں نے نفرت سے ان سب کے چہرے پر کھلی مسکراہٹ دیکھ ان کی بربادی کا خود سے عہد کیا تھا۔ جی تو جناب اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔